على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. گرامی قادر سامعین، پچھلے کئی جمعوں سے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہوگی، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے امام الانبیاء کی سیرت کو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ سماعت فرمانا ہے اور عمل کی نیت سے سماعت فرمانا ہے. طبیعت میری بھی کچھ ناساز ہے. آپ کی دعا رہی اور توجہ رہی تو انشاءاللہ العزیز اللہ راستے آسان کر دے گا. سامعین محترم، امام الانبیاء کے سیرت کے جو دو پہلو ہیں نا، وہ بڑے لازمی پہلو ہیں. دو مضامین بڑے ضروری اور لازمی ہیں. ان میں پہلا مضمون ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا مضمون ہے اطاعت رسول
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو الگ الگ مضمون ہیں۔ عشق رسول اور اطاعت رسول، یہ دونوں الگ الگ مضمون ہیں، لیکن یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ عشق رسول اور اطاعت رسول یہ تو ایمان کا جزء اول ہے، یہ ایمان کا جزء اول ہے، عشق رسول اور اطاعت رسول، اور ہے بھی دونوں کیا؟ لازم اور ملزوم۔ کوئی مومن بندہ یا یوں سمجھیے کہ ہر مومن اور مومنہ کے لیے، ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے جب وہ عشق رسول کا دعویٰ کرے گا تو یہ عشق رسول بمنزلہ دعوے کے اس کے پاس ہوگا۔ ہر مسلمان کے لیے عشق رسول بمنزلہ دعویٰ کے ہے، اور دعویٰ تو اپنی دلیل کے ساتھ ثابت ہوتا ہے نا۔ دعویٰ کس کے ساتھ ثابت ہوتا ہے؟ کبھی آج تک دنیا کی کوئی عدالت ایسی آپ نے دیکھی ہے کہ وہاں دعویٰ کیا جائے اور جج اس سے دلیل طلب کرے، جج اس سے کیا کرے؟ دلیل طلب کرے، اور وہ آگے سے یہ کہے کہ اس دعوے پر میرے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے، اس دعوے پر میرے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے، تو مقدمہ تو وہی ختم ہو جائے گا، یہ باقی رہے گا، مقدمہ وہی ختم ہو جائے گا۔ ہر مومن کے لیے عشق رسول بمنزلہ دعوے کے ہے، بمنزلہ کس کے؟ دعوے کے، اور اس دعوے پر جو اس کے پاس دلیل ہوگی وہ دلیل ہوگی اطاعت رسول۔ کس کی ہوگی؟ اطاعت رسول۔ عشق محمد تب ثابت ہوگا جب اس کے پاس اپنے دعوے پر دلیل بھی ہوگی۔ اس کا دعویٰ ہے مجھے عشق رسول ہے، تو اب قرآن کیا کہتا ہے اور پیغمبر کی سیرت کیا کہتی ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ اپنے دعوے میں سچا کتنا ہے۔ اللہ نے کہا دعوے پر دلیل پیش کرو، وہ دلیل کیا ہے؟ اطاعت رسول۔ صرف ہلکا سا اشارہ کروں گا میں، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے، اور بڑا زبردست انداز ہے اللہ کا، بڑا زبردست انداز ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ایک دعویٰ ذکر کرتے ہیں، کیا ذکر کرتے ہیں؟ دعویٰ۔ اور پھر جب اللہ دعویٰ ذکر کرتے ہیں نا، دعویٰ، اس دعوے پر اللہ دلائل کے پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں۔ صرف ایک دلیل اللہ نہیں دیتے، اللہ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ عشق محمد ہر مسلمان کا دعویٰ ہے، بمنزلہ دعوے کے یہ جملہ نا، عشق محمد۔ اب اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ اطاعت رسول۔ اگر اطاعت رسول وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، اس کے پاس دلیل بھی ہونی چاہیے، اسے دلیل بھی دینی چاہیے۔
اگر وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، عملی اعتبار سے اس کے پاس دلیل نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ اپنے دعوے میں کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک وہ ہوا کے اندر وہ گفتگو کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے ایک جگہ دعویٰ پیش کیا۔ کیا دعویٰ پیش کیا؟ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ عرش والے نے دعویٰ پیش کیا۔ دعویٰ کیا ہے؟ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ ساری کائنات کے انسانوں کے لیے اللہ کا یہ دعویٰ ہے، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ اور پھر اللہ اس دعوے پر جو دلائل پیش کرتے ہیں ذرا سنیں۔ اللہ کہتے ہیں میں الہ ہوں، میں الہ ہوں، میں رب ہوں، میں پالنہار ہوں۔ کیوں؟ پہلی دلیل، رحمان جو میں ہوں، رحیم جو میں ہوں۔ یہ اللہ نے اب اس دعوے پر دلائل دینا شروع کر دیے۔ اللہ نے فرمایا میں الہ ہوں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو جو میں نے پیدا کیا ہے اس لیے میں الہ ہوں، میرے علاوہ زمین و آسمان کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اب سنتے جائیں، اللہ اپنے دعوے پر دلیلیں دے رہے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، یہ رات کو کون لے کے آتا ہے؟ یہ دن کو کون لے کر آتا ہے؟ اندھیرے کو کون لے کر آتا ہے؟ روشنی کو کون لے کر آتا ہے؟ سورج کو کون طلوع کرتا ہے؟ سورج کو کون غروب کرتا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہے میرے دعوے پر دلیل دیکھو۔ والفلک، کشتیوں کو دیکھو، کشتیوں کو، بحری جہازوں کو جو دیکھو نا، التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، یہ ذرا کشتیوں کو دیکھو نا، یہ جو چیزیں لے کر ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک سمندروں میں جو تمہارے لیے چیزیں جاتی ہیں، یہ لوگوں کے نفع کا سامان ہے۔ یہ پانی پر کشتیوں کو چلانے والا کون ہے؟ ٹنوں کے حساب سے وزن ہوتا ہے، ٹنوں کے حساب سے۔ چھوٹا سا پتھر آپ پانی میں ڈالے کسی سمندر میں، وہ سمندر کی تہ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ پانی کے اوپر چلنے کی صلاحیت بحری جہازوں میں اندر اور کشتیوں میں کس نے ڈالی ہے؟ یہ اللہ دعوے پر دلیل پیش کر رہے ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ جی فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مردہ زمین کو اس کے ذریعے زندہ کون کرتا ہے؟ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ ہر قسم کے چوپائے زمین میں کس نے کھلائے؟ کون ہے؟ فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کے چلانے میں، وَالسَّحَابِ، اور بادلوں میں۔ اللہ نے فرمایا ہواؤں کو چلانے میں اور بادلوں میں، المسخر بین السماء والارض، یہ باتوں کو جو زمین و آسمان کے درمیان مسخر کر دیا، یہ کون ہے؟ یہ الہکم الہ واحد پر کیا ہے؟ دلیل ہے۔ وہ دعویٰ ہے، یہ دلیل ہے۔ یہ تو اللہ نے کتنی دلائل دیے۔ پھر آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لآیات لقوم یعقلون، یہ دلیلیں ضرور ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے دعوے پر دلیلیں ضرور ہیں، پر ان دلیلوں کو صرف عقل والے تسلیم کریں گے۔ صرف کون تسلیم کریں گے؟ عقل والے تسلیم کریں گے۔ جن کے دماغ میں عقل ہوگی وہ تسلیم کریں گے۔ جی جو عقل سے فارغ ہوئے انہیں میری ان دلیلوں پر غور کرنے کی ہمت اور طاقت بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ تو میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، موضوع تو میرا کیا ہے؟ عشق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں ہر مومن مرد اور عورت کے لیے۔ عشق رسول بمنزلہ دعوے کے، بمنزلہ دعوے کے،
اور اس کا یہ دعویٰ ثابت ہوگا اطاعت رسول کے ساتھ. کس کے ساتھ ثابت ہوگا؟ اطاعت رسول کے ساتھ ثابت ہوگا. اللہ اکبر. حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں عشق رسول اور اطاعت رسول، حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں عشق رسول اور اطاعت رسول سے مالا مال ہیں. اللہ اکبر. مالا مال ہیں. وہ صرف عشق رسول کے دعوے نہیں کرتے تھے، عشق رسول کے دعوے صحابہ نے صرف نہیں کیے، بلکہ اپنے اس دعوے کو اطاعت رسول کے ساتھ ثابت کیا، اور ایسا ثابت کر کے دکھایا کہ آسمان نے پھر ایسے لوگ نہیں دیکھے ہیں. آسمان نے پھر ایسے لوگ نہیں دیکھے ہیں. اللہ اکبر. کیا اطاعت رسول ہے؟ عشق رسول کا جو دعویٰ صحابہ نے کیا، اس پر جو دلیل پیش کی اطاعت رسول کی، کمال نہیں کر دیا صحابہ نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بوڑھے باپ کے چہرے پر تھپڑ مار دیا. ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا والد، بوڑھا ہے، بوڑھا، تھپڑ مارا. اور بوڑھے والد نے چل کے امام الانبیاء سے کہا کہ حضرت آپ کے یار نے، دوست نے تھپڑ مارا ہے مجھے، میں اس کا والد ہوں. آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. فرمایا کیوں مارا؟ فرمایا میں آپ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، نازیبا جملے کہے ہیں. آپ نے فرمایا پھر بھی شفقت کرو، والد پر پھر بھی شفقت کرو. لیکن حضرت ابو بکر صدیق، خدا کی قسم، حضرت ابو بکر صدیق کے حالات زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں نا کتابوں میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام الانبیاء کے متعلق جو شرح صدر اللہ نے ابو بکر کو عطا کیا تھا، باقی صحابہ کو وہ شرح صدر نہیں عطا کیا. اللہ اکبر. جو شرح صدر امام الانبیاء کے متعلق ابو بکر کو حاصل تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ کو حاصل تھا، سارے. لیکن درجہ بھی تو ہوتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شرح صدر حاصل تھا نا، وہ کسی کو نہیں تھا. اس کی دلیلیں امام الانبیاء نے اپنی زندگی میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر کو تشکیل دیا روم کی سلطنت کی طرف. وہ مدینہ سے باہر نکلے، تھوڑے دور ہی تھے کہ امام الانبیاء کا انتقال ہو گیا. اللہ کی طرف سے پریشانی آ گئی، انہیں واپس آنا پڑا. امام الانبیاء کی تدفین کے بعد حالات بدل گئے، منکرین زکات کھڑے ہو گئے. اس طرف نبوت کا دعویٰ، بڑے بڑے صحابہ. فرمایا خلیفۃ الرسول ابھی یہ لشکر نہ بھیجے. اللہ اکبر. ان میں فاروق اعظم جیسے لوگ بھی تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی ہیں، جن کے بارے میں امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب. اگر میرے بعد کوئی نبی اور ہوتا نا تو وہ عمر ہوتا. فرمایا اس کی زبان حق بولتی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر جیسے لوگوں نے بھی کہا کہ خلیفۃ الرسول یہ لشکر ابھی نہ بھیجیں، منافقین اٹھ کر اسلام کی جو سلطنت ہے ابھی بہت خطرے میں ہیں، ہر طرف سے دشمن کھڑے ہو گئے ہیں. ابو بکر کے کیا الفاظ تھے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، سارے صحابہ کرام جتنے بھی تھے، فرمایا لوگوں کان کھول کے سن لو، یہ مدینہ شہر خالی ہو جائے اور مجھے یقین ہو جائے کہ جنگل کے درندے آئیں گے اور وہ ابو بکر کو نوچ کے چلے جائیں گے، تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کر دیا ہے. اس لشکر کو میں کبھی نہیں روکوں گا. بعد میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد فاروق اعظم نے خود اپنی زبان سے کہا کہ جو فراست اور جو شرح صدر اللہ نے ابو بکر کو امام الانبیاء کے متعلق دیا ہے نا، وہ کسی اور کو نہیں دیا. کیسا شرح صدر تھا. اللہ اکبر. امام الانبیاء کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوا امام الانبیاء کا. آپ کے جسد مبارک سے روح نکل گئی اور کس کے گھر میں نکلی؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نکلی اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا گھر ہے. ابو بکر اس دن ذرا باہر نکلے ہوئے تھے. واپس آئے نا, اس وقت امام الانبیاء کے جسد مبارک پر سفید چادر ڈال دی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا. آپ بیٹی کے گھر میں آئے اور چہرہ پر انوار سے چادر ہٹائی اور چادر ہٹا کے پیشانی پر بوسہ دیا اور کیا جملے کہے, طب تو حیاً و میتاً, آپ کی زندگی بھی مبارک تھی اور آپ کی موت بھی مبارک ہے. آپ کی زندگی بھی. اور حضرت فاروق اعظم کا کیا رویہ ہے, صحابہ کرام یہ صدمہ برداشت کرنا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام وہ جو واپس آگے تدفین کر کے فرمایا جگرا کہاں سے لایا تھا نبی پاک کو دفن کرنے کا. حضرت فاطمہ کے یہ جملے صحابہ کرام اس وقت سارے صحابہ کرام پر عجیب سی کیفیت طاری تھی, بے ہوشی والی کیفیت اس وقت. اور فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں, جس نے یہ کہا کہ نبی پاک دنیا سے چلے گئے ہیں میں اس کی گردن کو تلوار سے جدا کر دوں گا. عجیب کیفیت حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام کی دیکھی. آپ مسجد نبی کے اندر آئے, آپ کا حوصلہ دیکھے, آپ مسجد نبی میں آئے اور منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اور وہ بڑا عجیب خطبہ تھا. اس خطبے کے الفاظ امام بخاری نے نقل کیے ہیں حدیث کی کتابوں میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. قرآن پڑھنا شروع کیا نا, حضرت فاروق اعظم وہ باہر صحن کے اندر تھے, اٹھ بھی نہیں سکتے تھے, اس قدر صدمہ طاری ہو گیا, نیچے مٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے جملے کہاں سے اور کیسے جملے شروع کیے. آپ نے صحابہ کو بلایا, فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے کہاں سے ان تقریر کا آغاز کن جملوں سے کیا. آپ نے فرمایا من کان یعبد محمدن فإن محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. سن لو کان کھول کے, تم میں سے جو نبی پاک کی عبادت کرتا تھا سن لے, آج نبی پاک دنیا سے چلے گئے ہیں. اور جو تم میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے سن لو, اللہ ایسا زندہ ہے کہ جس پر کبھی موت نہیں آئے گی. تم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحابہ کے سامنے یہ جملے کہے تو کوئی ایک صحابی تھا جو نبی پاک کی عبادت کرتا تھا, بولو کوئی ایک صحابی تھا جو نبی پاک کی عبادت کرتا تھا. قیامت کی صبح تک ایک اصول دیں گے, فرمایا لوگوں عبادت تو صرف عرش والے کی ہے, اور عرش والا ایسا ہے حی, وہ ایسا زندہ ہے لا یموت, اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. صحابہ نے عشق رسول کا جو دعویٰ کیا ہے, دعویٰ اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے نا. اور دلیل کیا تھی, وہ حضرت ابو بکر کا واقعہ ہے. بدر کے میدان میں ابو بکر امام الانبیاء کے جھنڈے کے نیچے ہیں اور بیٹا عبد الرحمن ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے ہے. ابو جہل مسلمان نہیں ہوا ابھی تک, اور بعد میں مسلمان بھی ہو گیا. اور ایک مقام پر بیٹھ کر کہنے لگا بابا میری تلوار کی زد میں آپ کئی مرتبہ آئے تھے لیکن بابا سمجھ کے معاف کر دیا. ابو بکر نے کیا الفاظ کہے, بیٹا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے, میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی تو آ جاتا نا, تیری گردن کو تن سے جدا کر کے رکھ دیتا. اس لیے جو اس وقت کفر کی طرف سے آیا تھا, اس وقت کفر کی طرف, یہ کیا ہے اللہ اکبر, اطاعت رسول. دیکھیں نا اطاعت رسول. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں. اللہ اکبر, عجیب لوگ تھے خدا کی قسم. حجر اسود کو بوسہ دینے کا وقت آیا, حجر اسود کو بوسہ دینے کا وقت آیا. آپ چند قدم پہلے رک گئے اور حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا, حجر اسود میں جانتا ہوں تو کسی نفع کا مالک بھی نہیں ہے, تو کسی نقصان کا مالک بھی نہیں ہے, نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, میں تجھے کبھی بھروسہ نہ دیتا, میں نے اپنے نبی کو تجھے بھروسہ
دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. سن لے, تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو دیکھا تھا کہ میرا نبی تجھے بوسہ دے رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ. اطاعت دیکھیے, اطاعت تو عشق رسول یہ بمنزلہ دعوے کے ہے, اور دعویٰ کو دلیل سے ثابت ہوتا ہے. اور دلیل کیا ہے؟ اطاعت رسول. ایک قبیلے کی خاتون ہے, ایک قبیلے کی خاتون ہے, ام حمیر سعدیہ قبیلہ ہے, ام حمیر. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر ام حمیر نے کہا, اللہ کے پیغمبر, ایک قریب محلے میں تھی, مدینہ کے ساتھ دوسرا محلہ تھا بالکل قریب. کہنے لگی, اللہ کے پیغمبر, میرا جی چاہتا ہے میں مسجد نبوی میں آ کر آپ کے پیچھے نماز ادا کروں. سنو آپ, سنو, یہ مسند احمد کی روایت ہے. ام حمید کیا کہہ رہی ہے, اللہ کے پیغمبر, میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں آ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنا ثواب ہے؟ 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. پھر امام کون ہے؟ امام کون ہے؟ پھر جو امام ہے وہ ہے ہی دنیا میں ایک ہے. پھر امام الانبیاء, نبی الانبیاء, جن کے پیچھے پھر مسجد نبوی ہے, 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. پھر امام الانبیاء کے پیچھے. امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ ام حمید کیا کہتی ہیں, میں نے نبی پاک سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے مسجد نبوی میں آؤں, آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. آپ نے فرمایا, سنو, صلاتکی فی بیتکی, صلاتکی فی بیتکی خیر من صلاتکی فی مسجد ھذا, فی مسجد ھذا. آپ نے فرمایا, ام حمید, تیرا اپنے گھر میں نماز پڑھنا میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. ام حمید. اور پھر حدیث بڑی لمبی ہے, آپ نے تفصیل سے فرمایا, آپ نے فرمایا اپنے گھر کے صحن میں تو نماز پڑھے اس سے بہتر ہے کہ تو برآمدے میں نماز پڑھے. آپ نے فرمایا برآمدے میں نماز پڑھے اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے ٹی وی لانچ میں نماز پڑھے, ٹی وی لانچ میں نماز پڑھے اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر کے اس کمرے میں نماز پڑھے جہاں بالکل تاریک اندھیرا ہو, تاریک اندھیرا ہو. روایات کے اندر آتا ہے جب امام الانبیاء نے یہ جملے کہے, ام حمید بہتر ہے کہ تو میرے پیچھے نماز پڑھے, مسجد نبوی میں آ کر پڑھے, بہتر ہے کہ تو اپنے گھر میں نماز پڑھ. آتا ہے کہ ام حمید نے اپنے گھر والوں کو پھر حکم دیا, جوان ہے یہ, میرے لیے اس جگہ کمرہ تیار کیا جائے جہاں بالکل تاریک ہے, یعنی گھر والوں کے افراد کا بھی آنا جانا نہ ہو. کہ زندگی کے آخر تک اسی اندھیرے میں ام حمید نے نماز ادا کی ہے, اسی. اللہ اکبر. اطاعت رسول ہے نا, اطاعت رسول. اطاعت رسول کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے کہ نہیں دینی پڑتی؟ صحابہ کیسے لوگ تھے, خدا کی قسم. حیات صحابہ پڑھا کریں, حیات صحابہ پڑھا کریں, صحابہ کی زندگیوں کو پڑھا کریں. جی, حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کی انگلی پر سونے کی انگوٹھی لگی ہوئی تھی. شروع کا زمانہ تھا نا, صحابہ تو نئے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. جی, نئے داخل ہو رہے ہیں. ایک صحابی آئے, آپ نے خود اپنے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اتاری اور اسے دور پھینک دیا. فرمایا اپنے ہاتھ میں آگ لیے پھر رہے ہو, انگارے لیے پھر رہے ہو, جہنم کے انگارے لے کے پھر رہے ہو. سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, سونے کی انگوٹھی, اپنے ہاتھ میں جہنم کے انگارے لے کے پھر رہے ہو. کہتے ہیں کہ وہاں سے امام الانبیاء اٹھ کے چلے گئے. دوسرے جو لوگ تھے کہنے لگے کہ انگوٹھی اٹھا لیں, آپ کے لیے ناجائز ہے, کسی عورت کو دے دینا, ماں کو, بیٹی کو, بیوی کو. اللہ اکبر. صحابی نے فرمایا جس انگوٹھی کو نبی نے پھینک دیا میری جرت نہیں اس کو اٹھانے کی, اب جو اٹھاتا ہے اٹھا لے, اب میں تو نہیں اٹھاؤں گا, میری اتنی جرت نہیں ہے. جس کو نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا ہے اب میں اسے اٹھاؤں.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قرآن کے قریب آئیں, قرآن پڑھیں. کن قصے کہانیوں کے پیچھے آپ چل پڑے ہیں میرے بھائی؟ عشق رسول دعویٰ ہے, اور یہ ثابت ہوگا دعویٰ اطاعت رسول کے ساتھ. یہ دلیل ہے اس کی. صحابی کہتے ہیں میں نے پھر وہ اللہ اکبر. اسی طرح ایک صحابی آئے, کاندھے پر ایسی چادر تھی, اسے نبی پاک نے نہیں فرمایا, صرف اتنا کہا یہ کیسی چادر ہے, یہ تو مردوں کی مناسب نہیں ہے, یہ تو عورتوں کی چادر ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ اتار دو. وہ صحابی یہ چادر کو تنور کے اندر جل رہا تھا, روٹیاں پکا رہی تھی ان کی بیوی, تنور کے اندر پھینک دیا. دوسرے دن آئے چادر سے خالی تھے. آپ نے فرمایا کدھر؟ فرمایا حضرت وہ تو میں نے تنور کے اندر پھینک دی. فرمایا کسی عورت کو دے دیتے؟ فرمایا نہیں, جس چادر کو میرے نبی نے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا اس چادر کو میں کسی عورت پر بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اس چادر کو میں کسی عورت پر بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اللہ اکبر. کیسے لوگ تھے اطاعت رسول. حضرت حذیفہ جا رہے ہیں مدائن کی طرف, جہاد کے لیے لشکر جا رہے ہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کچھ ساتھیوں کے ساتھ رات کو نا ایک رئیس انسان کے گھر ہمارا ٹھہراؤ ہو گیا, جو مدائن کا بڑا بندہ تھا, رئیس تھا, بڑا امیر تھا. تو وہ میرے سامنے چاندی کے برتن میں پانی لے کے آیا. حضرت حذیفہ نے ایسے پکڑا نا, اس کو دیوار پر مارا. دوسرے ساتھی تھے, دوسرے ساتھی کہنے لگے نہیں پینا تھا تو ان کو بتا دینا تھا, نہیں پینا تھا, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت حذیفہ نے فرمایا جب اس رئیس سے میری ملاقات ہوئی میں نے اس کو کہا ہم مسلمان ہیں, ہم امام الانبیاء کے متبعین لوگ ہیں, یاد رکھنا ہم تیرے گھر میں ٹھہر تو رہے ہیں, ہمیں کسی سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا نہیں دینا. کیونکہ وہاں اس وقت بڑے لوگوں کی تہذیب ہوا کرتی تھی, سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتے تھے سونے. تو حضرت حذیفہ نے کہا میں نے اس کو روکا تھا کہ ہم تو اسلام کے نام لیوا ہیں, ہم مسلمان ہیں, نبی کے متبعین ہیں, ہمیں کسی سونے اور چاندی کے برتن میں پانی نہ دینا. میرے روکنے کے باوجود یہ پھر پانی لے کے آیا, اس لیے میں نے اس کو دکھانے کے لیے مارا. میں نے کہا ہمارے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہمارے ہاں تو نبی پاک کے حکم کی اطاعت کی حیثیت ہے. تو عشق رسول یہ بمنزلہ دعوے کے ہے, عشق رسول بمنزلہ کس کے؟ دعوے کے ہے. اور یہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اطاعت رسول کے ساتھ. اور یہ اطاعت رسول تو اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہاں تک میں بتاؤں؟ پھر میری آپ سے درخواست ہوگی کہ روزانہ اپنے ٹائم میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے کبھی حیات صحابہ کی زندگیوں کو پڑھا کریں, صحابہ کی زندگیوں کو پڑھا کریں. ایک نوجوان صحابی ہیں, نوجوان صحابی طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نوجوان ایک جوان ہوتا ہے, ایک نوجوان کیا مطلب؟ بالکل 15-16 سال کی عمر. یہ آئے مسلمان ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا, یہ نوجوان کہنے لگے اللہ کے پیغمبر مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, بڑی محبت ہے, آپ جو کہیں گے میں قبول کروں گا, مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. نبی پاک نے فرمایا اچھا محبت ہے, بہت محبت ہے. فرمایا اللہ کے پیغمبر بڑی محبت ہے, جو کہیں گے مانوں گا. آپ نے فرمایا جا اپنے والد کو قتل کر کے آ. ایسے بجلی کی طرح وہ اٹھے نا, یہ آپ نے فرمایا ادھر آؤ, میں قطع رحمی کے لیے نہیں آیا دنیا میں صلہ رحمی کے لیے آیا ہوں. میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا کہ تو اپنی بات میں سچا بھی ہے کہ نہیں ہے. کہتے بس ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ نوجوان طلحہ بن برا اٹھا, کہنے لگا ٹھیک ہے. کہنے لگے میں تیرا امتحان لے رہا تھا. امام الانبیاء نے فرمایا میں قطع رحمی کے لیے نہیں آیا, میں صلہ رحمی کے لیے آیا ہوں. یہ طلحہ بن برا بیمار ہو گئے. یہ مدینہ کے بالکل ساتھ دوسری بستی کے اندر رہتے تھے. وہاں اس وقت بستیاں ہوتی تھی مدینہ کے قریب تک یہ سب کچھ تھا, ابھی ختم ہو گیا. تو طلحہ بن برا ایک تیسری بستی کے اندر رہتے تھے, درمیان میں بستی تھی, وہاں یہودی آباد تھے, یہودی. تو طلحہ بن برا نوجوان تھے, نوجوان. سردیوں کا وقت تھا, بخار ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا اللہ کے پیغمبر وہ نوجوان بیمار ہے. امام الانبیاء جب اس کے گھر میں اس کی بیمار کرسی کے لیے گئے نا, تو حالات اس کے دیکھے. امام الانبیاء نے
کے گھر والوں سے، اس وقت بے ہوش تھے طلحہ بن برا، بے ہوش تھے، تو امام الانبیاء نے اس کے گھر والوں سے کہا مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کی بچت ہو، اگر اس کی روح نکل گئی نا تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے، میں آ کے اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ جب امام الانبیاء گئے نا، مغرب کا وقت تھا، واپس گئے تو تھوڑا سا طلحہ بن برا کو ہوش آیا، گھر والوں سے پوچھا، جی گھر والوں نے بتایا امام الانبیاء آئے تھے، فرمایا انہوں نے کچھ کہا، فرمایا یہ کہا، تو طلحہ بن برا سمجھ کے نوجوان کہ اب میں بچتا نہیں، اب میں نے بچنا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک نے یہ بھی کہا ہے کہ طلحہ بن برا جب اس کا انتقال ہو جائے تو اطلاع دینی ہے۔ طلحہ بن برا نے کہا خبردار اطلاع دو، اطلاع نہیں دینی ہے، اطلاع نہیں دینی ہے۔ گھر والوں نے کہا کیوں؟ فرمایا درمیان میں یہودیوں کی بستیاں ہیں، وہ ہر وقت نبی پاک کو اذیت پہنچانے کے لیے بالکل چوکنے ہوتے ہیں، شاید رات کو آئے کو یہودیوں نے تکلیف نہ پہنچا دے، بس میری روح نکل جائے، میری روح نکل جائے، بس مجھے دیکھو رات کو ان کی روح نکلی، صبح کی نماز سے پہلے تدفین بھی ہوگی۔ ہماری جب میتیں ہوتی ہیں تو 3 دن 10 دن جی اس کو سرد خانوں میں لو، حالانکہ نبی پاک نے فرمایا 3 کام بڑے جلدی کرو، بڑے جلدی کرو، فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً پڑھو، بچی جوان ہو جائے تو اس کی شادی کر دو، انتظار نہ کرو، فرمایا میت ہو جائے تو اسے فوراً قبر کے حوالے کرو۔ وہ تو صحابہ تھے، اطاعت رسول دیکھے، صبح کو کسی نے بتایا اللہ کے پیغمبر، آپ نے پوچھا کہ طلحہ بن برا کا کیا حال ہے، طلحہ بن برا کا کیا حال ہے، فرمایا اللہ کے پیغمبر وہ تو رات کو فوت ہو گیا تھا، اسے تو دفن کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ، مجھے اس کی قبر پر۔ امام الانبیاء اس کی قبر پر گئے اور ہاتھ اٹھائے، مولا میری دعا ہے، مولا میری دعا ہے تو طلحہ بن برا سے اس طرح ملاقات کر کے تو مسکرا رہا، مولا میری دعا ہے کہ طلحہ بن برا کو بھی اپنے ساتھ اس طرح ملاقات کی توفیق نصیب فرما کہ وہ بھی تجھے دیکھ کے مسکرا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے محترم عشق رسول یہ دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ وہ اطاعت رسول ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر عشق رسول اور اطاعت رسول، اللہ اکبر، صحابہ کرام کی زندگیاں عشق رسول اور اطاعت رسول سے مالا مال تھی۔ اللہ اکبر۔ اگر صحابہ نے عشق رسول کا دعویٰ بھی کیا ہے نا تو پھر اس پر جو دلیل ہے، ایسے اللہ نے کہہ دیا، ایسے اللہ نے کہہ دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے صحابہ کے دلوں کے تقوی کا امتحان لیا۔ پھر 750 سے زیادہ آیتیں اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا، یہ فلاح پا گئے، یہ کامیاب ہیں۔ پھر اللہ نے ایک معیار ذکر کیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لاؤ گے تو صحابہ جیسا ایمان لانا ہے تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کیا کریں، مولا ہمیں عشق رسول کے دعوے میں، مولا ہمیں عشق رسول کے دعوے میں اس کی دلیل پر قائم رکھ اور موت کے وقت تک قائم رکھ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب